وبه نستعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق اللہ العظیم۔ آج کل کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا اور زکوٰۃ دینے کا نام ہے، حالانکہ دین میں یہ چاروں چیزیں جتنی ضروری ہیں اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جو اتنی ہی ضروری ہیں، جس کو لوگ بالکل ہلکے میں لیتے ہیں اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اسی میں سے آج ایک چیز کو بیان کیا جائے گا انشاءاللہ، اور وہ ہے وعدہ خلافی۔ اکثر لوگ وعدہ کر لیتے ہیں اور اس کو توڑ دیتے ہیں اور اس کو بالکل معمولی چیز سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس کو توڑ دینے سے کوئی فرق نہ پڑے گا، حالانکہ اسلام میں، شریعت میں وعدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنے وعدے کو نبھایا اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی تلقین کی۔ اسی لیے میں دو چار واقعے آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کی اہمیت اور اس کی افادیت سمجھ میں آ جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں۔ جب یہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ آ رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات ابو جہل اور اس کے لشکر سے ہو گئی۔ اس وقت ابو جہل اپنے لشکر کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ابو جہل سے ہوئی تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا پھر تو تم ہمیں نہیں چھوڑو گے، اس لیے کہ تم مدینہ جا کر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لوگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اور زیارت ہے، ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ ابو جہل نے کہا کہ اچھا، ہم سے وعدہ کرو کہ وہاں جا کر صرف ملاقات کرو گے لیکن جنگ میں حصہ نہیں لوگے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا، چنانچہ ابو جہل نے آپ کو چھوڑ دیا۔ آپ جب مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ بدر کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہو چکے تھے، لہذا ان کی راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ اب اندازہ لگائیے کہ اسلام کا پہلا معرکہ حق و باطل کا معرکہ ہو رہا ہے، اور یہ وہ معرکہ ہے جس کو قرآن کریم نے یوم الفرقان فرمایا، یعنی حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا معرکہ۔ یہ وہ معرکہ ہے جس میں جو شخص شامل ہو گیا وہ بدری کہلایا، اور صحابہ کرام میں بدری صحابہ کا بہت اونچا مقام ہے۔ بدریین وہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے سارے اہل بدر جنہوں نے بدر کے جنگ میں حصہ لیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی بخشش فرما دی۔ یہ ایسا معرکہ ہونے والا ہے۔ بہرحال جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضرت حذیفہ نے سارا قصہ سنا دیا کہ اس طرح راستے میں ہمیں ابو جہل نے پکڑ لیا تھا اور ہم نے یہ وعدہ کر کے بمشکل جان چھڑائی کہ ہم لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے، اور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، آپ اس میں تشریف لے جا رہے ہیں، ہماری بڑی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہو جائیں۔ اور جہاں تک اس کے وعدہ کا تعلق ہے تو وہ انہوں نے ہماری گردن پر تلوار رکھ کر ہم سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، اگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑتے، اس لیے ہم نے وعدہ کر لیا، لہٰذا آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اس جنگ میں حصہ لے لیں اور یہ فضیلت اور سعادت ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو اور زبان دے کر آئے ہو،
اور اسی شرط پر تمہیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جا کر محمد کی زیارت کرو گے، لیکن ان کے ساتھ جنگ میں حصہ نہیں لوگے، اس لیے میں تم کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ وہ موقع ہے جہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے وعدے کا کتنا پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدمی ہوتا تو ہزاریں تعویلیں کر لیتا، مثلا یہ تعویل کر لیتا کہ ان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ سچے دل سے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ہم نے زبردستی وعدہ کر لیا تھا، اور خدا جانے کیا کیا تعویلیں ہمارے ذہنوں میں آ جاتی، یا یہ تعویل کر لیتا کہ یہ حالت عذر ہے، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شامل ہونا ہے اور کفر کا مقابلہ کرنا ہے، جبکہ وہاں ایک ایک آدمی کی بڑی قیمت ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لشکر میں صرف 313 نہتے افراد ہیں، جن کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور 8 تلواریں ہیں۔ باقی افراد میں سے کسی نے لاٹھی اٹھائی ہے، کسی نے ڈنڈے لے رکھے ہیں اور کسی نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لے لیا ہے۔ یہ 313 کا لشکر 1000 مسلح سرماؤں کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، جن میں سے ہر ایک کے پاس سواریاں موجود ہیں، جنگ کے آلات موجود ہیں، تلواریں موجود ہیں، یہ ان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک ایک آدمی کی بڑی قیمت تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بات کہہ دی گئی ہے اور جو وعدہ کر لیا گیا ہے اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔ محترم بزرگوں، اسی کا نام اسلام ہے کہ جو وعدہ کر لیا گیا اب اس کے خلاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہا تھا، کوئی اقتدار حاصل کرنے کے لیے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ یہ جہاد حق کی سربلندی کے لیے ہو رہا تھا، اور حق کو پامال کر کے جہاد کیا جائے، گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ کے دین کا کام کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج ہم لوگوں کی ساری کوششیں بیکار جا رہی ہیں اور ساری کوششیں بے اثر ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تبلیغ کرے، گناہ کر کے اسلام کو نافذ کرے۔ ہمارے دل و دماغ پر ہر وقت ہزاروں تعویلیں مسلط رہتی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت کا یہ تقاضا ہے، چلو شریعت کے اس حکم کو نظر انداز کر دو، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت مصلحت اس کام کے کرنے میں ہے، چلو یہ کام کر لو۔ لیکن وہاں تو ایک ہی مقصود تھا، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنا، نہ مال مقصود ہے، نہ فتح مقصود ہے، نہ بہادر کہلانا مقصود ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ کی رضا اس میں ہے کہ جو وعدہ کر لیا گیا ہے اس کو نبھاؤ۔ چنانچہ حضرت حذیفہ اور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ عنہما دونوں کو غزوہ بدر جیسی فضیلت سے محروم رکھا گیا، اس لیے کہ یہ دونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پر زبان دے کر آئے تھے۔ یہ ہے اسلام، جس کے بارے میں فرمایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسی وفا پر اور اسی عہد کے پورا کرنے پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایفائے عہد آپ کو بتلاتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہے جن کے بارے میں لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط قسم کے پروپیگنڈے کیے ہیں، اللہ بچائے، آمین۔ لوگ ان کی شان میں کیا کیا گستاخیاں کرتے ہیں، ان کا ایک قصہ آپ سن لیجئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چونکہ شام میں تھے، اس لیے روم کی حکومت سے ان کی ہر وقت جنگ رہتی تھی، ان کے ساتھ برسر پیکار رہتے تھے، اور روم اس وقت کی سپر پاور سمجھی جاتی تھی اور بڑی عظیم الشان عالمی طاقت تھی۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا اور ایک تاریخ متعین کر لی کہ اس تاریخ تک ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے۔ ابھی جنگ بندی کے معاہدے کی مدت ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت حضرت معاویہ کے دل میں خیال آیا کہ جنگ بندی کی مدت تو درست ہے، لیکن اس مدت میں اپنی فوجیں رومیوں کی سرحد پر لے جا کر ڈال دوں
تاکہ جس وقت جنگ بندی کی مدت ختم ہو اس وقت میں فوراً حملہ کر دوں، اس لیے کہ دشمن کے ذہن میں یہ ہوگا کہ جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگی پھر کہیں جا کر لشکر روانہ ہوگا اور یہاں آنے میں وقت لگے گا، اس لیے معاہدے کی مدت ختم ہوتے ہی فوراً مسلمانوں کا لشکر حملہ آور نہیں ہوگا، لہٰذا وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے اگر میں اپنا لشکر سرحد پر ڈال دوں اور مدت ختم ہوتے ہی فوراً حملہ کر دوں تو جلدی فتح حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ چنانچہ حضرت معاویہ نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال دی اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر کے علاقے میں ڈال دیا اور حملے کے لیے تیار ہو گئے، اور جیسے ہی جنگ بندی کے معاہدے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا فوراً حضرت معاویہ نے لشکر کو پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ چنانچہ جب لشکر نے پیش قدمی کی تو یہ چال بڑی کامیاب ثابت ہوئی، اس لیے کہ وہ لوگ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے اور حضرت معاویہ کا لشکر شہر کے شہر بستیاں کی بستیاں فتح کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اب فتح کے نشہ کے اندر پورا لشکر آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک دیکھا کہ پیچھے سے ایک گھڑ سوار دوڑا چلا آتا ہے۔ اس کو دیکھ کر حضرت معاویہ اس کے انتظار میں رک گئے کہ شاید امیر المومنین کا کوئی نیا پیغام لے کر آیا ہے۔ جب وہ گھڑ سوار قریب آیا تو اس نے آوازیں دینا شروع کر دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، قفوا عباد اللہ قفوا عباد اللہ، اللہ کے بندے ٹھہر جاؤ اللہ کے بندے ٹھہر جاؤ۔ جب وہ اور قریب آیا تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وہ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت معاویہ نے یہ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا وفاء لا غدر وفاء لا غدر، مومن کا شیوا وفاداری ہے، غداری نہیں، عہد شکنی نہیں۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ میں نے تو کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے، میں نے تو اس وقت حملہ کیا جب جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ حضرت عمرو بن عبسہ نے فرمایا اگرچہ جنگ بندی کی مدت ختم ہو گئی تھی لیکن آپ نے اپنی فوجیں جنگ بندی کی مدت کے دوران ہی سرحد پر ڈال دی تھی اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کر دیا تھا، اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کے خلاف ورزی ہے، اور میں نے اپنے ان دونوں کانوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من کان بینہ و بین قوم عہد فلا یحللنہ ولا یشدنہ الا ان یمضی اجل لہ او ینبذ الیہم علی سواء، یعنی جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اس وقت تک عہد نہ کھولے اور نہ باندھے جب تک کہ اس کی مدت نہ گزر جائے، یا ان کے سامنے پہلے کھلم کھلا یہ اعلان نہ کر دے کہ ہم نے وہ عہد ختم کر دیا، لہذا مدت گزرنے سے پہلے یہ عہد کے ختم کرنے کا اعلان کیے بغیر ان کے علاقے کے پاس فوج لے جا کر ڈال دینا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آپ کے لیے جائز نہیں تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک فاتح لشکر جو دشمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جا رہا ہے اور بہت بڑا علاقہ فتح کر چکا ہے اور فتح کے نشے میں چور ہے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کان میں پڑا کہ اپنے عہد کی پابندی مسلمانوں کے ذمے لازم ہے، اسی وقت حضرت معاویہ نے حکم دیا کہ جتنا علاقہ فتح کیا ہے وہ سب واپس کر دو۔ چنانچہ پورا علاقہ واپس کر دیا اور اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آ گئے۔ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی کہ اس نے صرف عہد شکنی کی بنا پر اپنا مفتوحہ علاقہ اس طرح واپس کر دیا ہو، لیکن یہاں پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ پیش نظر نہیں تھا، کوئی اقتدار اور سلطنت مقصود نہیں تھی، بلکہ مقصود اللہ کو راضی کرنا تھا، اس لیے جب اللہ کا حکم معلوم ہو گیا وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف ورزی کا تھوڑا سا شائبہ پیدا ہوا تھا اس لیے واپس لوٹ گئے۔ یہ ہے اسلام جس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے حضرت فاروق اعظم کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرتا ہوں۔
حضرت فاروق اعظم نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جو عیسائی اور یہودی تھے ان سے یہ معاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے معاوضے میں تم ہمیں جزیہ ادا کرو گے۔ جزیہ ایک ٹیکس ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ جب معاہدہ ہو گیا تو وہ لوگ ہر سال جزیہ ادا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے دشمنوں کے ساتھ معرکہ پیش آ گیا، جس کے نتیجے میں وہ فوج جو بیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت پیش آئی۔ کسی نے یہ مشورہ دیا کہ اگر فوج کی کمی ہے تو بیت المقدس میں جو فوجیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہاں سے ان کو محاذ پر یعنی بارڈر پر بھیج دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ یہ مشورہ اور تجویز بہت اچھی ہے، لہذا فوجیں وہاں سے اٹھا کر محاذ پر بھیج دو، لیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو، وہ یہ کہ بیت المقدس کے جتنے عیسائی اور یہودی ہیں ان سب کو ایک جگہ جمع کرو اور ان سے کہو کہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا اور یہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کے جان و مال کی حفاظت کریں گے، اور اس کام کے لیے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہوئی تھی، لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس لیے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا اس سال آپ نے ہمیں جو جزیہ بطور ٹیکس ادا کیا ہے وہ ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اپنی فوجوں کو وہاں سے لے جائیں گے، اور اب آپ لوگ اپنی حفاظت کا انتظام خود کر لیں۔ یہ ہے اسلام، یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور بس مسلمان ہو گئے، بلکہ جب تک اپنا پورا وجود، اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنے کان، اپنی زندگی کا طرز عمل پورا کا پورا اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوگا، اس وقت تک ہم کامل مسلمان نہیں ہو سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، اور یہ ایسا ہی بڑا گناہ ہے جیسے شراب پینا گناہ ہے، جیسے بدکاری کرنا گناہ ہے، جیسے سور کا گوشت کھانا گناہ ہے، اور تکلیف پہنچانے کے جتنے راستے ہیں وہ سب گناہ کبیرہ ہیں۔ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مثلاً آپ گاڑی لے کر جا رہے ہیں اور کسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی، آپ کو ضرورت پیش آئی تو آپ نے ایسی جگہ گاڑی کھڑی کر دی جو جگہ دوسرے لوگوں کے لیے گزرنے کی جگہ تھی۔ آپ کے گاڑی کھڑے ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو گزرنا مشکل ہو گیا۔ اب آپ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ٹریفک کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، آپ اس کو دین کی خلاف ورزی اور گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ صرف بد اخلاقی کی بات نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ یہ ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا گناہ ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے یعنی اس کے پورے وجود سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے اپنی گاڑی غلط جگہ پارک کر کے دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔ آج ہم نے دین اسلام کو عبادت کی حد تک اور نماز روزے کی حد تک اور مسجدوں کی حد تک اور وظائف اور تسبیحات کی حد تک محدود کر لیا ہے، اور بندوں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان کو ہم نے دین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ بتلاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ تو اس شخص کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بلکہ حقیقی مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا تو وہ اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کے نامہ اعمال میں بہت سارے روزے ہوں گے، بہت سی نمازیں اور وظیفے ہوں گے، تسبیحات و نوافل کا ڈھیر ہوگا، لیکن دوسری طرف کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو دھوکہ دیا ہوگا، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، اور اس طرح اس نے بہت سے انسانوں کے حقوق غصب کیے ہوں گے۔ اب اصحاب حقوق اللہ تعالیٰ سے فرمائیں گے کہ یا اللہ، اس شخص نے ہمارا حق غصب کیا تھا، اس سے ہمارا حق دلوائیے۔ اب وہاں پر روپیے پیسے تو چلیں گے نہیں،
کہ ان کو دے کر حساب کتاب برابر کر لیا جائے. وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں. چنانچہ صاحب حقوق کو اس کی نیکیاں دینی شروع کر دی جائیں گی. کسی کو نمازیں دی جائیں گی, کسی کو روزے دیے جائیں گے. اس طرح ایک ایک صاحب حق اس کی نیکی لے کر چلتے جائیں گے, یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور یہ شخص خالی ہاتھ رہ جائے گا. نماز روزے کے جتنے ڈھیر لایا تھا وہ سب ختم ہو جائے گا, لیکن حق والے اب بھی باقی رہیں گے. تو اب اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اب حق دلوانے کا طریقہ یہ ہے کہ صاحب حق کے اعمال میں جو گناہ ہے وہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں. چنانچہ وہ شخص نیکیوں کا انبار لے کر آیا تھا, لیکن بعد میں نیکیاں تو ساری ختم ہو جائیں گی اور دوسرے لوگوں کے گناہوں کے انبار لے کر وہ واپس جائے گا. تو یہ شخص حقیقی مفلس ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ حقوق العباد کا معاملہ کتنا سنگین ہے, لیکن ہم لوگوں نے اس کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے. قرآن کریم تو کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ, آدھے نہیں بلکہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تمہارا وجود, تمہاری زندگی, تمہاری عبادات, تمہارے معاملات, تمہاری معاشرت, تمہارے اخلاق, ہر چیز اسلام کے اندر داخل ہونی چاہیے. اس کے ذریعے تم صحیح معنی میں مسلمان بن سکتے ہو. یہی وہ چیز تھی جس کے ذریعے در حقیقت اسلام پھیلا. اسلام محض تبلیغ سے نہیں پھیلا بلکہ انسانوں کی سیرت اور کردار سے پھیلا. مسلمان جہاں بھی گئے انہوں نے اپنی سیرت اور اپنے کردار کا لوہا منوایا. اس سے اسلام کی طرف رغبت اور کشش پیدا ہوئی. آج ہماری سیرت اور کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں, لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں, اسلام چھوڑ رہے ہیں. آج ہم لوگ جو دین کی باتیں سننے کے لیے میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ اٹھائیں, اور وہ فائدہ یہ ہے کہ ہم عزم کریں کہ اپنی زندگی میں اسلام کو داخل کریں گے. زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو داخل کریں گے, عبادات میں بھی, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی, اخلاق میں بھی, ہر چیز اسلام کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے. ایک گزارش میں آپ حضرات سے یہ کرتا ہوں کہ 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت دین کی معلومات حاصل کرنے کے لیے نکالیں. اس کے لیے آپ کتابوں کا مطالعہ کریں, بزرگوں کے پاس بیٹھیں. آپ موبائل میں فالتو کی چیزیں دیکھ کر اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں جس سے آپ کا کچھ بھی فائدہ نہ ہو. آپ موبائل پر ہی جید عالم اور نیک عالموں کی ویڈیو کو آپ سنیں اور ان سے دین سیکھیں. 24 گھنٹے میں ہم آدھے گھنٹے اس کے لیے متعین کریں. انشاءاللہ بہت جلد ہمیں دین پر چلنا آسان ہو جائے گا اور دین کی باتیں ہمارے لیے جاننا آسان ہو جائے گا. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ روزانہ اس کے لیے تھوڑا وقت نکالیں, کتابوں کا مطالعہ کریں, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھیں اور دین کو حاصل کریں. اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.